لیے چلیں گے آپ کو کراچی، جہاں گورنر اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ کمیٹی نے خاص طور پر 3 اکنامک ڈیولپمنٹس جو ہے وہ نوٹ کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دسمبر اور نومبر پچھلے جو 2 مہینے تھے اس میں مہنگائی میں کچھ اعتدال آیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو کور انفلیشن ہے پچھلے 10 ماہ میں وہ ابھی بھی اس میں مسلسل اضافے کا رجحان ہے۔ اور حالیہ جو ہم نے سروے کیا ہے اس میں صارفین اور کاروباری طبقے کی مہنگائی کی توقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیرونی شعبے کے لیے ہمارے جو نیئر ٹرم جو شارٹ ٹرم جو چیلنجز ہیں اور انفلوز ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ریزروز کے اوپر جو ہے وہ مسلسل اس وقت پریشر ہے۔ اور تیسری بات جو کمیٹی نے نوٹ کی وہ انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹس ہیں بین الاقوامی لیول پہ، جو اکنامک گروتھ کی ریسنٹ فورکاسٹ جو ہے وہ ان کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا IMF کی طرف سے بھی، ورلڈ بینک کی طرف سے اور دوسرے انٹرنیشنل جو ہمارے ملٹی لیٹرلز ہیں ان کی طرف سے، اور اس میں ابھی غیر یقینی کی صورتحال بین الاقوامی مارکیٹ میں وہ برقرار ہے، اور اس کے اثرات جو ہے وہ ہماری مارکیٹ کے اوپر بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس کا امپیکٹ آتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں ان کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے، خاص کر جو ہمارے ریمیٹنسز والے کوریڈور ہیں جہاں سے ہمیں ریمیٹنسز آتی ہیں ان میں اگر زیادہ مہنگائی ہوتی ہے تو ہمارے ورکرز جو ہیں ان کی کاسٹ آف لیونگ وہاں پہ بڑھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری ریمیٹنسز کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے۔ تو ان تین میجر جو بڑی جو وجوہات تھیں اس کو کمیٹی نے خاص طور پر نوٹ کیا۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ کمیٹی نے جو بیرونی شعبہ کی ہماری کارکردگی ہے اور جو ریئل سیکٹر جو حقیقی ہماری شعبہ ہے ریئل سیکٹر کا، اس کی ڈیولپمنٹس کو بھی نوٹ کیا، اور اس کے علاوہ جو ہماری جو ایکسٹرنل سائڈ کی چیزیں ہیں اور فسکل سائڈ کی چیزیں ہیں ان کو بھی کافی غور سے اس کا انالیسس کیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ جو ہماری ریئل سائڈ کی گروتھ ہے اس میں ہم نے جو پہلے GDP گروتھ کا جو فورکاسٹ دی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک نے لاسٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی میں وہ 2% تھی، اور اس میں ابھی جو ہم نے جو اس کمیٹی نومبر کی میٹنگ کے بعد اب تک کا جو ریویو کیا ہے سو اس میں ہماری جو اس وقت ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا رسکس ہیں اور تھوڑا اس میں ڈاؤن ورڈ پریشر آ سکتا ہے، جیسے کہ اب ریسنٹ جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے، اور خاص کر جو ہمارے ایکسٹرنل سائڈ کے ایشوز ہیں، ہماری امپورٹس کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے، اور ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے اوپر جو اس وقت جو اثر آ رہے ہیں تو اس کا ہماری گروتھ کے اوپر کچھ بھی فرق پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں کچھ اس وقت کنٹریکشن ہوئی ہے، تو وہ بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینے نومبر کے مہینے میں 5.5% کی کنٹریکشن تھی، اور اوور آل جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی جو کافی اس میں ایشوز جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ پھر ایکسٹرنل سائڈ میں جو ہمارا شروع میں جو خیال تھا کہ 10 بلین کا اس سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، تو اس میں ابھی تک ہماری جو ایکچوئل پرفارمنس رہی ہے پہلے 6 ماہ کے دوران تو وہ کافی بہتر ہے، کیونکہ ہم نے جو امپورٹ سائڈ کے اوپر کافی کنٹریکشن کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گو کے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں سلو ڈاؤن ہے، لیکن اس سلو ڈاؤن کے باوجود ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے پہلے 6 ماہ کے دوران جولائی سے دسمبر 2022 تک وہ 3.7 بلین ہے۔ 3.7 بلین ڈالر کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہے ابھی تک اپنے ٹارگٹ سے بالکل اس کے مطابق چل رہے ہیں، اور بلکہ ہمارا اب یہ خیال ہے کہ جو 10 بلین کا ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم یہ اچیو کریں گے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، اس میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی، اور یہ سال جو ہے وہ زیادہ امکان یہ ہے کہ ہم 9 بلین سے نیچے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اچیو کر پائیں گے۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے جس کے نتیجے میں ہماری ایکسٹرنل فائنانسنگ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کچھ کم ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے لونز کی ری پیمنٹس جو ہیں جو ہمارے غیر ملکی قرضے ہیں
ان کی لون ریپیمنٹس ہم نے کافی ساری پہلے ہی کر لی ہیں اور کچھ ابھی باقی رہتی ہیں. تو اس کی جو ہم نے جو ریپیمنٹس کی ہیں اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو ایک تو ہمارا ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریپیمنٹ کی وجہ سے ریزروز کے اوپر جو ہے وہ اس کا کافی امپیکٹ آیا اور ہمارے ریزروز جو ہے وہ کچھ اس میں کمی آئی ہے ریسنٹ منتھس کے اندر. پھر اس کے علاوہ ہم نے جو زرعی اور مہنگائی کا منظر ہے اس کو کمیٹی نے بہت غور سے ریویو کیا ہے اور ایکسٹرنل سیکٹر کی ڈیولپمنٹس کو اور جو ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس کے تناظر میں اس کو دیکھا ہے. اور کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ اس وقت ہمیں جو مہنگائی کے لیے جو اس وقت ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو اینکر کرنے کے لیے 1% کا اضافہ جو ہے وہ ناگزیر ہے, اور اس لیے کمیٹی نے یہ 16% سے بڑھا کر اس کو 17% کر دیا ہے. تو یہ ایک ہائی لیول کا اوور ویو ہے جو آج کی ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ تھی. اب اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم کوئی کوشچنز لے لیں. اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال ہیں تو کائنڈلی ایک کوشچن ایک ایک کر کے پوچھیے گا تاکہ سب کو موقع مل سکے. خواتین و حضرات, سوالات کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ کائنڈلی ایک وقت میں ایک صاحب سے گزارش یہ ہوگی کہ ایک ہی سوال کیجئے. ہمارے پاس اگر وقت ہوا تو ہم یقیناً آپ کو دوبارہ موقع دیں گے. کوشش ہم یہ کریں گے کہ 4 سے 5 سوالات ایک ساتھ لے لیں, ان کو گورنر صاحب کے لیے ان کو آنسر کرنے کا موقع دیں. تو کائنڈلی آپ اپنا نام, اپنی آرگنائزیشن اور اپنا سوال کیجیے گا. راجہ کامران صاحب. جی 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 گورنر صاحب, راجہ کامران, آئی ایم ریپرزینٹنگ دا نیو ٹی وی ہیئر. آئی ایم گورنر صاحب, کوشچن یہ ہے کہ جو سابقہ گورنر تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں جو روپے کی شرح مبادلہ ہے اس کو مارکیٹ بیس کر دیا ہے, مگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں ترسیلات زر کم ہو رہی ہیں اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ جو ہے آرٹیفیشلی مینج ہوا ہے, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت 3 قسم کے ریٹ چل رہے ہیں. ایک انٹر بینک ہے, ایک اوپن مارکیٹ ہے اور تیسرا بلیک مارکیٹ کا ریٹ ہے. تو گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جو اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس وقت معیشت میں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سے ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنی جو روپے کی ایکچوئل جو قوت خرید ہے اس پر جانا چاہیے تاکہ جو ہمارے اس وقت ترسیلات زر بھی کم ہو رہی ہیں وہ بھی بہتر ہوں اور ہماری جو باقی جو ڈسٹورشن آ رہی ہے معیشت میں وہ بھی بہتر ہو. کاشف منیر صاحب پبلک نیوز سے, پھر کاشف صاحب ایکسپریس سے. جی اچھا, آپ سے جب لاسٹ ٹائم فیڈریشن کی ملاقات ہوئی تو آپ نے بتایا تھا کہ آج آپ 23 تاریخ کو ان بینکوں کے نام لیں گے جو جنہوں نے آپ نے کوئی انکوائری رپورٹ مکمل کر لی ہے, اور ان بینکوں کے نام لیں گے جو ڈالرز مینیپولیشن میں شامل تھے. ایک تو ان کی اگر آپ نام لے دیں اور ان کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں یہ بتا دیجئے. ساتھ میں آپ نے بتایا کہ نئے انفلوز جو ہیں وہ ڈیلے ہیں, تو کتنا ڈیلے ہے نئے انفلوز میں اور آپ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نئے انفلوز آ جائیں گے؟ جی کاشف صاحب ایکسپریس سے کائنڈلی. اس طرح آپ نے فرمایا کہ کافی سارے قرضے ہم ادا کر چکے ہیں جس کا جو پریشر ہے وہ ریزرو پہ آیا ہے. اب فائنینسنگ گیپ کتنا رہ گیا ہے اور اس میں سے کتنا گیپ ہم ڈونر کنٹریز سے, فرینڈلی کنٹریز سے کریں گے, کتنا عالمی اداروں سے کر رہے ہیں, اس انفلوز میں تاخیر کی وجہ کیا ہے, گیپ ابھی کتنا رہ گیا اور کس طریقے سے کن ذرائع سے وہ ارینج ہوگا. تھینک یو کاشف صاحب. کامران چوہان صاحب اب تک سے کائنڈلی. جی گورنر صاحب, کامران چوہان اب تک نیوز سے. جی جی سر, آپ سے وہی فیڈریشن میں جو ملاقات ہوئی تھی اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا جو پورٹ پر کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں, اور آپ نے وہاں پر ان سے کہا کہ جی آپ ہمیں لسٹ دیں کون کون سے ایسے جو شپمنٹس ہیں جنہوں نے پیمنٹ ارینج کر لی ہے. تو کیا وہ آپ بینکوں سے ڈیٹا نہیں لے سکتے تھے؟ ایک دوسرا یہ کہ اب تک آپ نے کتنا سارٹ آؤٹ کر لیا اس میٹر کو, کتنے کنٹینرز کی ایل سی کھل رہی ہیں, ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ تو یہ ذرا فگرز ہمیں دے دیں. حمزہ گیلانی صاحب نیوز 1 سے. گورنر صاحب یہ کائنڈلی بتا دیں کہ ہمارے ملک میں گولڈ کے ریزروز کتنے ہیں, فوریکس ریزروز کے علاوہ گولڈ میں ریزروز ہمارے کتنے ہیں. سیکنڈ ون یہ بتا دیں کہ آپ نے فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں کہا تھا کہ ہم اپنے ریزروز کو دیکھتے ہوئے ایل سیز کے مسائل کو حل کریں گے.
تو ہمارے پاس ریزرو جو ہے وہ تو انتہائی کم ہے، تو ایل سیز کے جو مسائل ہیں وہ تو حل نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ جو ہمارے ریزروز ہیں اس میں $3 ارب تو سعودی عرب کے ہیں جو ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو کائنڈلی اس حوالے سے تھوڑا بتا دیجیے گا. جی تو میں ان کوشچنس کے ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے جو مارکیٹ ریٹ کی بات تھی، تو دیکھیں ابھی بھی ہم اس وقت جو ہے وہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ بیسڈ ہے. جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اسی مارکیٹ بیس کے پرنسپل کو لے کے ہم چل رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ اس میں فلکچویشن ہوتی ہے بیسڈ آن مارکیٹ پیرامیٹرز. صرف جو فرق آیا ہے وہ ہم نے چونکہ اس وقت جو پورا جو ہمارا جو امپورٹ کا پریشر ہے وہ مارکیٹ کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ کچھ ہم نے ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں کچھ امپورٹس جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوتی، اور ان امپورٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو جو ہے وہ جو پریشر نارمل وے میں آتا ہے وہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں اسپیکولیشن کا ایلیمنٹ بھی کافی حد تک جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، کیونکہ چونکہ ہمارا اس وقت بجٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے، اور اس ہائی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے جو ہماری جو ایکسٹرنل فائنانسنگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہائی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے لون ری پیمنٹس بھی کرنی ہے. تو چونکہ مارکیٹ کے اندر ایک جو انفلوز اور آؤٹ فلوز کا گیپ ہے، تو مارکیٹ جو ہے وہ اسپیکولیٹرز جو ہے وہ اس کو انکیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو کرب کے اندر جو گرے مارکیٹ ہے اس میں ریٹ ہائی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ہمارے فلوز بہتر ہوں گے اور ہم فنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو ریویو ہمارا ایکسپیکٹڈ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد انفلوز آئیں گے، تو مارکیٹ سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس مارکیٹ سینٹیمنٹ کے نتیجے میں یہ جو ڈفرنٹ ریٹس ہیں یہ سب جو ہے یہ گیپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ٹیمپریری فینومینا ہے، اور یہ انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم نہیں بلیک مارکیٹ نہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ایک تو ایکسچینج مارکیٹ، ایک ہمارا نارمل ایکسچینج مارکیٹ ہے جو کہ انٹر بینک مارکیٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسچینج کمپنیز ہیں. اور ایکسچینج کمپنیز کے علاوہ اگر کوئی مارکیٹ ہے تو وہ انلیگل مارکیٹ ہے. آئی ول سے وہ ہم اس کو ریکگنائز اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے کسی کو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت کوئی بھی پرسن یا اینٹی جو ہے وہ ایکسچینج میں ڈیل نہیں کر سکتا ود آؤٹ گیٹنگ اے لائسنس فرام اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو ہم نے صرف ایکسچینج کمپنیز کو لائسنس دیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی انلیگل آپریٹر آپریٹ کر رہے ہیں اس مارکیٹ کے، تو وہ جو ہے وہ لوکل لاز جو ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اسی لیے ہم جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں تاکہ ان انلیگل آپریٹرز کے اوپر جو ہے وہ ایکشن کیا جائے اور ان کو اس انلیگل ایکٹیویٹی سے روکا جائے. تو مارکیٹ صرف دو ہی ہیں، ایک انٹر بینک مارکیٹ ہے اور ایکسچینج کمپنیز مارکیٹ ہے، اور وہ دونوں مارکیٹ جو ہے وہ ان میں جو ریٹ کوٹ ہوتا ہے وہی ہمارا جو ہے ریکگنائزڈ ریٹ ہے. دوسرا کوشچن جو ہے وہ بہت ایک امپارٹنٹ کوشچن ریز ہوا، وہ گیپ ہمارا فنڈنگ گیپ. تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا پہلے کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ یہ فنڈنگ گیپ جو ہے وہ اس وقت کتنا ہے اور اس کو ہم کیسے جو ہے وہ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا 8 دسمبر کو، اس کے اندر ہم نے جو فنڈنگ گیپ جو بتایا تھا، ہم نے ٹوٹل ہماری فائنانسنگ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ایکسٹرنل سائڈ کی وہ 33 بلین. میں نے کہا تھا کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ ایئر فسکل ایئر 2023 تو ٹوٹل ریکوائرمنٹس 33 بلین کی تھی، جس میں 10 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اور 23 بلین کا جو ہے وہ ہمارے پرنسپل لون ری پیبل تھے، جو کہ ہم نے غیر ملکی قرضے واپس کرنے ہیں. تو اس 23 بلین کے اندر جو ہے وہ ملٹی لیٹرل بھی تھے، بائی لیٹرل بھی تھے، کمرشل لون بھی تھے. اس میں ہمارا 1 بلین کا جو سکوک کی ہم نے ری پیمنٹ کرنی تھی وہ سب شامل تھے. تو ابھی تک میں بتا دیتا ہوں کہ کتنے پے کر لیے ہیں اور کیا باقی رہتا ہے تاکہ اس میں کافی کلیئرٹی آ جائے. اس میں مختلف اوقات کے اندر اور مختلف چینلز کے اوپر اور مختلف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بہت سارے نمبرز جو ہے وہ کوٹ ہوتے رہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس امپریشن کو اب آج ڈسپیل کر دیا جائے اور ایکچوئل پوزیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ آپ ایک پراپر انالیسس کر سکیں. سو یہ پہلے میں 23 بلین جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی میں نے پہلے بات کر دی کہ کرنٹ اکاؤنٹ 10 بلین کی بجائے اب تھوڑا سا کم ہو جائے گا اور یہ شاید 10 بلین کی بجائے 9 بلین تک رہے گا. اور جو پرنسپل ری پیبل ہے 23 بلین US ڈالر،
اس میں سے آلریڈی ہم نے 15 بلین جو ہے وہ ری پے کر دیا. ہم نے بہت بڑے بڑے لون ری پے کیے ہیں ابھی تک پہلے 7 ماہ کے اندر, جولائی سے لے کے جنوری تک. تو 15 بلین جو ہمارا آلریڈی جو ہے وہ سیٹل ہو چکا ہے, جس میں سے 9 بلین ہم نے ری پے کیا ہے اور 6 بلین جو ہے وہ رول اوور ہوا ہے. سو 6 بلین کا رول اوور جو ہے وہ آلریڈی, یہ وہ رول اوور ہے جس پہ اوپر آلریڈی جو ہے ہمارے پاس کنفرمیشن آ چکی ہیں. اس میں کوئی چیز فردر ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. یہ سب کنفرم 6 بلین کے رول اوور ہیں اور 9 بلین ہم نے ایکچولی جو ہے وہ ری پے کر دیا ہے. تو اس کا مطلب 15 بلین کے پرنسپل جو ہے وہ آلریڈی سیٹل ہو چکا ہے اور 8 بلین کا باقی اب پچھلے اگلے ہمارے پاس جو 5 مہینے ہیں اس سال کے فسکل ایئر کے, اس میں 8 بلین جو ہے وہ اور ہمارے لیے ری پیبل ہے. اس 8 بلین میں سے 3 بلین جو ہے وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ پہلے سے ہے, وہ رول اوور ہو جائے گا, جو کہ بائی لیٹرل ایک فیسلٹی ہے کنٹری کے ساتھ, اور وہ رول اوور ہو جائے گی $3 بلین. تو باقی رہے گا $5 بلین. اور 5 بلین میں سے 2.2 بلین ایسا ہے کہ جو کہ بائی لیٹرل کمرشل لون ہے, جس میں ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس سے جائے گا اور واپس آئے گا انشاءاللہ. سو یہ 2.2 بلین جو ہے یہ بھی اس میں نکل جائے گا. تو باقی 2.8 بلین یعنی لیس دین 3 بلین $US ہے جو وہ ہم نے اس فسکل ایئر میں کے ریمیننگ 5 مہینوں میں ری پے کرنا ہے. تو یہ سارا ڈیٹ کے اوپر میں نے آپ کو انالیسس دے دیا, جو نیوز پیپرز میں اور بہت ساری جگہوں پہ آ رہا ہے کہ ہم نے 8 بلین پے کرنا ہے اور ہم نے 7 بلین پے کرنا ہے. تو وہ فیکچولی ٹھیک نہیں ہے چیزیں. جو ری پیبل ہے ایکچولی جس پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہمارا نیٹ آؤٹ فلو ہوگا باقی 5 مہینوں کے اندر, وہ لیس دین 3 بلین ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے ابھی تک تقریباً $2 بلین جو ہے وہ انٹرسٹ پے کیا ہے, $1.8 بلین کے قریب. اور باقی کے جو 5 مہینے ہیں اس میں تقریباً 1 بلین سے تھوڑا سا اوپر, شاید 1.1 بلین کے قریب ہمیں مزید انٹرسٹ پے کرنا ہے ان لونز کے اوپر. تو انٹرسٹ بھی ہم نے زیادہ تر جو ہے وہ آلریڈی پے کر لیا, اور کچھ ابھی 5 مہینوں کے اندر اور آئے گا. تو جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا پارٹ بن جاتا ہے, ادروائز بھی وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں انکلوڈڈ ہوتا ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارا. تو ان ادر ورڈز جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ جو ہمارے پاس جو ری پیمنٹ آئیں گی وہ ہوپ فلی 3 بلین سے اوپر نہیں ہوگی, اور باقی جیسے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے باقی کا رول اوور ہوگا. تو یہ اس کی ساری ایکسٹرنل سائڈ کی میں نے آپ کو انالیسس دے دیا تاکہ آپ پراپر پرسپیکٹو جو ہے وہ اپنے جو ہے ریڈرز اور ویورز کو جو ہے دے سکیں. جی, اس کے بعد جو کوشچن تھا کنٹینرز ایٹ پورٹس, تو کنٹینرز کے اوپر ہم نے 2 ایکشن جو ہے وہ جب ہم نے FPCCI اور دوسرے چیمبرز سے اور بہت سارے اور ہمارے جو بزنس کمیونٹی کی ایسوسیشنز ہیں ان سے بہت ساروں کے ساتھ ہم نے میٹنگز ریسنٹ پچھلے 1-2 ہفتوں کے دوران کی ہیں اور ان کی سجیشنز ہم نے لی ہیں. یہ ایک مسئلہ جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو پورٹس کے اوپر جو ہے وہ کنٹینر سٹک ہوئے ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سٹک کیوں ہوئے. اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ ہم نے کچھ جو امپورٹس تھیں اس کو اسٹیٹ بینک کی کلیئرنس کے ساتھ مشروط کیا ہوا تھا, اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی امپورٹ کرنے سے پہلے ان میں جو چیپٹر 84, 85 اور 87 کی امپورٹس تھیں اس پہ اسٹیٹ بینک سے جو ہے وہ پرائر کلیئرنس بینکوں کے تھرو لے لی جاتی. لیکن کچھ کیسز کے اندر شاید وہ بینکوں سے کچھ پہ تو بینکوں سے انہوں نے کنسلٹ کر کے بینکوں سے انڈورسمنٹ لے کے امپورٹس کی ہیں, کچھ میں انہوں نے بغیر جو ہے وہ بینک کی کنسنٹ کے بھی امپورٹس کر لیے. تو اب یہ ایک ایشو کافی بڑا ایشو تھا چونکہ جو کنٹینرز وہاں سٹک اپ ہوئے ہیں اور وہاں پہ اگر لاسز ہو رہے ہیں تو یہ بزنس کمیونٹی کا ایک بڑا پرابلم تھا, جو کہ جس ایسوسیشن کے ساتھ بھی ہم نے بات کی ہے تو وہاں پہ یہ ایشو جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو ہم نے اس کو ریزالو کرنے کے لیے جیسا کہ اس وقت بھی میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے FPCCI اور جو کراچی چیمبر ہے اور کچھ دوسرے ایسوسیشن ایون ایپٹما بھی اس میں شامل تھی, ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ان شپمنٹس کی ڈیٹیل دیں کہ یہ کون سی شپمنٹ ہے, کتنے اماؤنٹ کی اس میں پیمنٹ کتنی انوالو ہے, اس کے علاوہ یہ اس کی نیچر کیا ہے امپورٹ کی, تاکہ ہم ایک اپنے اینڈ پہ انالیسس کر لیں
اور اس کی لائٹ میں پھر ہم اس کا امپیکٹ اسیسمنٹ کرنے کے بعد گریجولی اس کو جو ہے اس کی جو ہے ری پیمنٹ جو ہے وہ پیمنٹس الاؤ کریں تاکہ یہ کلیئرنس ہونی شروع ہو جائے. اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک سجیشن جو ہے وہ ہر جگہ سے آئی تھی کہ کچھ جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے ممبرز ہیں ان کے پاس ایکسٹرنل فنڈنگ کی ارینجمنٹ ہے, ان کے پاس اپنے فنڈز وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, یا ان کے جو سپلائرز ہیں وہ ان کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ مال جو ہے وہ کلیئر کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں اگر ہم اس کو الاؤ کریں تو ہم نے اگین بینکوں کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد اپنی انٹرنل ڈسکشن اور اسیسمنٹ کے بعد اور کچھ ہم نے انڈسٹری جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد یہ آج ایک ڈیسیژن لیا ہے, اور اس کا اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آلریڈی ہم نے پریس ریلیز بھی اس پہ کر دی ہے کہ یہ سارے جو اسٹک کنٹینرز ہیں ان کو کلیئر کیا جا سکتا ہے اگر تو کسی امپورٹر کے پاس اپنی فنڈنگ ارینجمنٹ ہے تو وہ وہاں سے اس کو پیمنٹ اس کی کر دیں اور وہاں سے وہ کلیئر کر لیں, یا پھر اگر وہ اپنے سپلائر سے ڈیفرڈ ایل سی کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں, اس کی پیمنٹ کو ڈیفرل کر سکتے ہیں تو منیمم 180 ڈیز یا اس سے زیادہ کا اگر وہ ٹائم لے لیتے ہیں پیمنٹ کے لیے تو بھی اس کیس میں ہم نے بینکس کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ وہ ان جو امپورٹس ہیں اس کی کلیئرنس دے دیں تاکہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتے. یہ دو تو ایکشنز آج ہم نے لیے ہیں اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سارے یہ اسٹاک کنٹینرز جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور جو ہے وہ چونکہ انفارمیشن مانگی ہوئی ہے آلریڈی ہم نے سارے چیمبرز کو کہا ہوا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ انفارمیشن جلدی ہمارے پاس آ جائے گی. تو جو باقی بچیں گے جو کہ جن کا اپنا نہ تو کوئی فنڈنگ ارینجمنٹ باہر ہوگا نہ وہ اس میں ڈیفرل پیمنٹ کا ارینجمنٹ کر سکیں گے تو ان کیسز کو پھر ہم جو باقی اس کا امپیکٹ اسیسمنٹ کر کے تو اس کا ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں کس طرح ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ اس کو ہم تب بھی کریں گے جب ہمارے پاس آ جائے گا اس وقت کی انفارمیشن کہ یہ کتنا اماؤنٹ اس میں انوالو ہے. جہاں تک یہ سوال تھا ایک ریلیٹڈ کہ ہم نے یہ انفارمیشن تو بینکوں کے پاس بھی اویلیبل ہو سکتی ہے تو ہم پھر ان چیمبر سے کیوں مانگ رہے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل بینکوں کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے لیکن بینکوں کے پاس وہ انفارمیشن ہوگی جو کہ بینکوں نے الاؤ کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ امپورٹ آپ کر لیں تو اس کیس کے اندر تو بینکوں کے پاس انفارمیشن ہوگی. لیکن اگر کسی نے بینک کو انفارم کیے بغیر ہی امپورٹ کر لیے تو اس کی بینک کے پاس انفارمیشن کہاں سے آئے گی. تو یہ اس لیے ہم چاہتے ہیں اور پھر وہ ہمارے پاس آ جائیں گے کہ یہ ہمارا تو بینک نے نام یا ہماری شپمنٹ جو ہے رپورٹ ہی نہیں کی تو وہ ایک دوسرا ایشو وہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ون گو میں اس ایشو کو ایڈریس کریں اور یہ انفارمیشن ہمارے پاس جو امپورٹرز ہیں ان کی کے پاس سے تھرو چیمبرز جو اگر آ جائے گی تو وہ زیادہ ریئلسٹک ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بینکوں سے بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر, لیکن وہ بینکوں سے جو انفارمیشن آئے گی وہ شاید کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہوگی, وہ پارشل انفارمیشن ہوگی اور یہ پرابلم پھر بھی ایگزسٹ کرے گا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ کمپلیٹ انفارمیشن آ جائے ہمارے پاس اور اس کو ہم دیکھ کے تو پھر کوئی اس میں ڈیسائیڈ کر دیں. لیکن الٹیمیٹلی ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم اس مسئلے کے اوپر جو ہے بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. میرا خیال ہے سوالات کا آخری راؤنڈ لے لیتے ہیں. جی میں ابھی آ رہا ہوں ایک سیکنڈ. اس کے علاوہ جو گولڈ ریزرو کی بات تھی تو دیکھیں گولڈ ریزرو جو ہے وہ ہمارے پاس بالکل ہے لیکن وہ ہمارے ہم جو پبلش ریزرو کرتے ہیں اس میں شامل نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ فار سیل ہیں فار دی ٹائم بینگ, تو اس لیے ہم ان کو اپنے ریزروز کے اندر شامل نہیں کرتے. لاسٹ جو کوشچن تھا وہ انکوائری والا, تو انکوائری بالکل ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں ہم نے 13 بینکس کی جو ہے وہ انسپیکشن بھی کی ہے اور ان 13 بینکس میں جو ایشوز تھے وہ ہم نے بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اس کے جو انڈر لائن جو فیکٹرز تھے اس کو بھی ہم نے کیئرفلی جو ہے وہ آن سائٹ انسپیکشن کے تھرو انویسٹیگیٹ کیا. وہ سارا پروسیس اب ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. صرف جو اب ایشو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس میں یہ انکم ارن کی ہے بینکوں نے اور انکم کے اوپر جو ہے وہ جو ایکشن ہوگا, ایک تو یہ ہے کہ ریگولیٹری سائڈ کا ایکشن لیا جائے, دوسرا یہ ہے کہ فسکل سائڈ سے ایکشن لیا جائے جس میں کہ چونکہ انکم ارن کی ہے اور اس کا اماؤنٹ انوالو ہے تو اس میں ٹیکسیشن ریلیٹڈ کوئی میجرز لے لیا جائے. تو یہ ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی تھوڑا معاملہ جو ہے ڈیلے ہوا ہے. تو اس میں ایکشن بالکل ہوگا
وہ ایکشن ہم کریں گے یا پھر یہ کہ وہ گورنمنٹ کرے گی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس پہ اوپر جو ہے وہ ہم کس طرح پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن دونوں ایکشن ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتے, وہ لیگل پھر اس میں ایشوز اور کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں, تو اس لیے وہ ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. تو لیکن جی اس میں جو پہلے یہ 3 کوارٹرز کا ہے, اور چوتھے کوارٹر کے اندر تو یہ ایشو جو ہے وہ ایڈریس ہو گیا تھا. تو 3 کوارٹر جو جنوری ٹو سپتمبر 2022 ہیں, اس میں یہ ایشو رہا, اور پرٹیکولرلی یہ سٹارٹ ہوا جبکہ ہماری زیادہ ایکسچینج ریٹ کی وولیٹیلٹی آنی شروع ہوئی, یہ مئی جون جولائی, پرٹیکولرلی جولائی میں اور جون میں. تو اس میں زیادہ یہ اماؤنٹ انوالو ہوا, لیکن اس کے بعد بھی کچھ دیر کنٹینیو کی. بٹ یہ کہ یہ سپتمبر کے بعد جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئی, اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی کیسز ایسا جو ہے اس طرح کے نہیں آئے. تو پہلے 3 کوارٹر ہیں, جنوری ٹو سپتمبر 2022, تو اس میں ٹوٹل جو انکم ہے وہ اٹس اراؤنڈ 100 بلین پاک روپیز. تو جس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی ایکشن ڈیسائیڈ ہوگا وہ لیا جائے گا. تو ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ بس کنسلٹیشن ابھی پروسیس میں ہے, لیکن انشاءاللہ اٹ ول بی کنکلوڈڈ سون. اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ جی 100 ارب روپے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا. اب آپ نیکسٹ اس میں جی اریبا. Hi, Ariba from Reuters. The question is, آپ نے ابھی دسمبر کے اینڈ میں امپورٹس کی جو ریسٹرکشنز ہیں اس کو آپ ریووکڈ, بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ لوگوں نے ایکسپورٹ فائنانسنگ اسکیم اور اس پہ جو سبسڈیز ہیں اس کو بھی ریڈیوس کیا ہے. اینڈ ناؤ یو آر سیئنگ دیٹ یو آر گونا کنٹین دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹو بلو 10 بلین. ہاؤ ول دیٹ ہیپن؟ دیٹ از ون کوشچن. جی صفدر, آپ آج ٹی وی سے کر لیں. السلام علیکم, صفدر عباس, آج نیوز سے. سر مجھے معلوم کرنا ہے کہ آئی ایم ایف سے جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ اب تک کس پوزیشن پہ, کس نیٹس پر پہنچ چکے ہیں؟ کیا آپ ان مذاکرات میں خود بھی شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ سیکنڈ یہ کہ فائنانس بل میں ترامیم کی بات ہو رہی ہے, منی بجٹ آنے کی بات ہو رہی ہے, تو جو موجودہ انفلیشن کے ریٹ ہم دیکھ رہے ہیں, پالیسی ریٹ میں بار بار اضافہ دیکھ رہے ہیں, تو کیا اس صورتحال میں کسی منی بجٹ کی توقع کی جا سکتی ہے؟ جی انجم وہاب صاحب, ایئر وائس سے. صاحب آپ نے جیسے بھی ذکر کیا کہ یہ ڈالر کے کاروبار میں جو بینک ملوث تھے آپ اس کے خلاف کارروائی کریں گے. 100 ارب روپے وہ کما چکے ہیں, تو یہ 100 ارب روپے اسٹیٹ بینک کی ناکامی نہیں نظر آتی کہ وہ بڑے مزے سے 100 ارب روپے بنا کے اور اسٹیٹ بینک کو اس کو کانو کان خبر نہ ہوئی؟ دوسرا, آپ نے یہ جو بیرون ملک سے ادائیگیوں کا کہا ہے, تو اسٹیٹ بینک نے پہلے اس میں پابندی لگائی تھی کہ جی ہم بیرون ملک سے ایل سی کھولنے کی پابندی ختم نہیں کریں گے, کہ اس لیے کہ اس میں حوالہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان سے پیسہ بیچ کے دوبارہ وہ وائٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا مانیٹرنگ کریں گے؟ بلال صاحب آپ کر لیں. بلال احسن, میٹرو ون ٹی وی چینل. سر بات یہ ہے کہ ساری باتیں تو اپنی جگہ, لیکن اس بات یہ ہے کہ 100% بیسس پوائنٹ جو آپ نے بڑھائے, 1% جو بڑھا, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ مزید زیر بار نہیں آئے گی, مزید مہنگائی نہیں بڑھے گی, اور کیا یہ ہمارے تاجروں کے لیے, صنعتکاروں کے لیے قابل قبول ہوگا؟ کیا آپ کے اس انٹرسٹ ریٹ کے بڑھانے کی وجہ سے تاجروں اور صنعتکاروں میں ایک بہت زیادہ شور غاغا اور ایک نیگیٹیوٹی آئے گی اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا؟ اس حوالے سے بتا دیجیے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے تاجروں نے جب تک احتجاج نہیں کیا, اسٹیٹ بینک کے باہر احتجاج نہیں کیا, مختلف چیمبرز میں آپ گئے, وہاں آپ کو ایک مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, اس کے بعد بہت لیٹ نہیں کیا اسٹیٹ بینک نے جو آج ایک پریس ریلیز جاری کی اور تمام جو اقدامات کیے؟ اشرف صاحب کافی ان کو میں رسپونڈ کر دیتا ہوں, پھر اس کے بعد نیکسٹ. سو سب سے پہلے تو ایکسپورٹ ری فائنانس ریلیٹڈ جو کوشچن تھا, تو یہ دیکھیں ہم نے پہلے ہی یہ ایک پالیسی آلریڈی جو ایک ڈیسیژن لیا ہوا ہے, اور یہ پالیسی آلریڈی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے اس کو نوٹیفائی بھی کیا ہوا ہے کہ جو ایکسپورٹ ری فائنانس کا ریٹ ہے اس کو وہ ہم مارکیٹ سے الائن کیا ہوا ہے. تو جیسے جیسے پالیسی ریٹ موو ہوتا ہے تو یہ ریٹ بھی موو ہوتا ہے. تو یہ بالکل پہلے سے نوٹیفائی ہوا ہے, میرے آنے سے پہلے کا نوٹیفائی ہوا ہے, اور اسی پالیسی کو لے کے ہم چل رہے ہیں. اور اس میں پارٹلی میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ دس از آلسو پارٹ آف آور انٹرنیشنل کمٹمنٹس آلسو. سو اس کو ہم پالیسی کو بالکل جو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک ہم نے اور اسکیم بھی رکھی ہوئی ہے, اور وہ ہماری بل فورن ایکسچینج کے جو بل ڈسکاؤنٹنگ کی فیسلٹی ہے, تو وہ فیسلٹی اسٹل انٹیکٹ ہے, اور اس میں ہمارے ایکسپورٹر جو ہے وہ اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں. بس اس میں فرق یہ ہے کہ اس کیس کے اندر ان کو اپنے بل جو ہے وہ
डिस्काउंट करवाने हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है वो बाहर होल्ड नहीं कर सकते। उनको अभी वो ला के किसी भी बैंक के पास जाएं, अपना बिल डिस्काउंट करवा लें और उसमें रुपये ले लें। सो वो फैसिलिटी स्टिल जो है वो अवेलेबल है और वो बहुत कंसेशनल रेट के ऊपर है, तो उसको बैंक बिल्कुल अभी भी ऑफर कर रहे हैं और एक्सपोर्टर चाहें तो उसको अवेल कर सकते हैं। और उसके नतीजे में हमारी जो एक्सटर्नल इनफ्लोज है, जो इस वक्त कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भी पार्टली एड्रेस होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन था IMF रिव्यू का, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लीड ले रही है। वो ऑलरेडी उनके साथ इन कांटेक्ट हैं, हमारे साथ जो है वो, और उन्होंने अप्रोच भी किया हुआ है उनको, और वी आर एक्सपेक्टिंग के सून जो है वो इंशाल्लाह इसमें प्रोग्रेस होगी। हमारे साथ जहां तक इंटरेक्शन का ताल्लुक है, तो ऑलरेडी हम जो है उनके साथ टेक्निकल लेवल के ऊपर डिस्कशंस हमारी होती रहती हैं, रेगुलर इंटरेक्शन है हमारे साथ। हमारी लास्ट वीक में भी उनके साथ इंटरेक्शन था, उससे पहले भी होता रहता है। उनके जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो लेकिन इसमें लीड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ले रही है। तीसरा जो क्वेश्चन था मिनी बजट का, और उसका डिटेल्स जो है वो ज़ाहिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें बेहतर पोजीशन में है इस सवाल का जवाब देने में। जो भी अंडरस्टैंडिंग फंड के साथ फाइनली होगी, उसके मुताबिक फिर जो भी एक्शंस होंगे वो फिजिकल साइड के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेगी, और उसी के बाद फिर उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होगी, क्योंकि अभी तो वो चीजें जो है वो स्टिल जो है वो अंडर डिस्कशन है। जो 100 मिलियन रुपीस की बात है, वो मैंने ऑलरेडी अमाउंट बता दिया है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, ये एक मैं चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ये 100 बिलियन जो है वो जरूरी नहीं है कि ये सारा, देखिए एक होता है नेट प्रॉफिट और एक होता है ग्रॉस इनकम। तो ये 100 बिलियन जो है वो ग्रॉस इनकम है, और इसको अर्न करने के लिए भी बैंक्स की कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो वो हमने एडजस्ट उसको नहीं किया हुआ, इसलिए कि उसकी बैंक के पास ऐसा उस तरह सेग्रीगेशन नहीं थी। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी बैंक ने उसको कोई स्वैप किया है, या और उसमें कोई वो हेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है, या कोई और इस तरह की फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शन की है, तो उसके लिए अंडरलाइंग जो फंड्स हैं उसको मोबिलाइज करने के लिए उनको कुछ कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। तो इनकम तो एक लेग है उसका कि उन्होंने ये इनकम अर्न कर ली, बात दूसरी लेग उस ट्रांजैक्शन की ये होती है कि उसमें उनकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये 100 बिलियन जो है वो ग्रॉस इनकम है, इसमें कॉस्ट नहीं है, तो कॉस्ट एडजस्टमेंट होगी तो नेट, उसके बाद नेट, और इसके अलावा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी आपको पता होती है, और इसके अलावा कुछ वॉल्यूम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी इंक्रीज हुआ है काफी पिछले साल के मुकाबले में। ये जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो कोई 6% जो है वो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस उसमें इंक्रीज आया है। इसके अलावा जो है वो कुछ एक्सचेंज रेट की वजह से भी उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पहले एक्सचेंज रेट जो है वो डिफरेंट था, अब एक्सचेंज रेट डिफरेंट है, और यहाँ पे हम रुपी टर्म की जो है वो इनकम की बात कर रहे हैं। तो जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, एवरेज एक्सचेंज रेट, तो उसके नतीजे में वो इनकम भी बढ़ेगी। मसलन अगर उन्होंने $1 कमाया है और वो पिछले साल $1 अगर 170 का था, तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा। अगर वो अब 200 से ऊपर होगा तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा। तो इसलिए थोड़ा, बल्कि काफी सारा इम्पैक्ट उस वजह से भी है। तो ये सब एडजस्टमेंट्स जो है ये नहीं की गई। तो 100 बिलियन जो है ग्रॉस इनकम है, तो लेकिन जो भी डिसीजन होगा उसमें ये सब फैक्टर भी वो अकाउंट फॉर कर लिए जाएंगे। जी गवर्नर साहब जी, अब प्लीज। नहीं, कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल कोई दबाव नहीं है। ये बिल्कुल आप रेस्ट अश्योर्ड के इसमें हम पूरी तरह कमिटेड हैं और ये एक्शन होगा। आप अगर थोड़ा बहुत इसमें डिले, तो आप ये नहीं समझें कि कोई दबाव है या कोई एक्शन है। बिलीव मी, किसी किस्म का कोई इसमें दबाव नहीं है और ये बिल्कुल एक्शन होना है। सिर्फ ये कि हम डबल एक्शन नहीं चाहते। जी, अभी बस ये बहुत जल्द हो जाएगा। मैं आपको बस ये समझें कि ये दिनों की बात है, ये इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, प्लीज अगर इजाजत दे तो मैं बाकी की ये क्वेश्चन जरा कंप्लीट कर लूं। बाकी एक ये था कि ये एलसी का जो हमने अलाउ किया, तो उसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज कैसे वो मोबिलाइज करेंगे, तो देखिए हमने ये उसमें इसीलिए क्लियर किया है कि एक तो 180 डेज का जो है सप्लायर की साइड से वो होगा, अगर सप्लायर से अरेंज कर पाएंगे तो। अगर वो नहीं होता तो उसमें अपने जो उनके रिसोर्सेज होंगे वो भी हमने उसमें बैंक कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट रखी है। ये नहीं हमने कहा कि वो डायरेक्टली इधर कोई उसको इनफॉर्मली पे कर दे या उसका, तो उसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट होगी और वहां का फॉरेन बैंक जो है यहाँ के लोकल बैंक को इंटीमेट करेगा। और ये इसीलिए क्या कि उसमें ताकि कोई इस तरह का एलिमेंट ना आए। और दूसरा ये कि आपको पता है कि हर कंट्री के अंदर जो है अब AML रिलेटेड लॉज जो है वो काफी स्ट्रेंथन हुए हैं, तो वहां पर जो भी जिस कंट्री से भी सेटलमेंट होगी उसका बैंक भी वहां से
उन चीजों को देखेगा और उसके बाद उसकी क्लियरेंस देगा और लोकल बैंक को यहाँ पे इंटीमेशन देगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट वे में होगा और इंशाल्लाह वो वाला इशू जो है इसमें नहीं आना चाहिए। लास्टली जो है वो जो था कि 1% इंक्रीज करेगा कॉस्ट, तो बिल्कुल उसका इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन कुछ चीजें जो है वो अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी वो आपको करनी पड़ती हैं, क्योंकि डिमांड उसकी जो इसकी जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस तरह की है कि अगर हम इसको अभी इस स्टेज के ऊपर एक्शन नहीं लेते तो आगे चल के ये अगर इन्फ्लेशन ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड होता है और उसमें इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो है वो ज्यादा वो इस तरह एंकर कर जाती हैं कि कंटिन्यूस एक्सपेक्टेशन रहती है, तो फिर उसमें इसकी कास्ट जो इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म कास्ट है उसके मुकाबले में लॉन्ग टर्म कास्ट जो है वो ज्यादा होगी और ग्रोथ के ऊपर जो इम्पैक्ट उस लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का आएगा वो इस शॉर्ट टर्म से शायद उसका जो है वो हमारे लिए ज्यादा उसके नेगेटिव असरात मुरतब होंगे। तो इसलिए इस स्टेज के ऊपर हम ये एक्शन अगर ले लेते हैं और उसके नतीजे में हम ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को जो है वो उसके अंदर जो है वो एड्रेस कर लेते हैं तो होपफुली ये आगे चल के हमारे प्रॉब्लम्स को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं जी। तो इसके बाद आप नेक्स्ट प्लीज सर। जी अजीम साहब कैपिटल टिप से कर ली। जी गवर्नर साहब, अशरफ खान 24 न्यूज से। सर पाकिस्तान के पास कमाई के 3 जरिए हैं, FDI है, एक्सपोर्ट है और आपकी रेमिटेंसेस है। एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस जो गिर रही हैं, जैसे बुनियादी कसाद बाजारी बोली, लेकिन जो डिफरेंस है मार्केट का, ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का, कोई भी अगर फर्क कराएगा, कोई कैश नहीं कराया। जैसे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने ट्वीट भी किया था कि $2.5 अरब जो एक्सपोर्ट के IT एक्सपोर्ट वो पाकिस्तान नहीं आए। इसी तरीके से रेमिटेंसेस भी देखें तो आपकी 20% यानी 19% गिर चुकी है, तो उसका भी इम्पैक्ट ये है कि कोई वहां से डॉलर जो है बैंकिंग चैनल से नहीं भेज रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए कोई प्लान हो रहा है कि रेमिटेंसेस जो भेजते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, तो उनके लिए कोई सपोर्ट के लिए कोई उनको रेट, कोई एक्सचेंज रेट में कोई फर्क देने के लिए, ओपन एक्सचेंज के लिए कुछ देंगे? जी सर मैं वही जो रिपोर्ट है उसके मुतालिक बात करना चाहूंगा कि देखें सर, FPCCI और दीगर जो ट्रेड बॉडीज थी वो काफी अरसे से कह रही थी कि बैंक्स जो है वो बैंक्स डॉलर के अगेंस्ट नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये बोला था कि बैंक्स के खिलाफ एक इंक्वायरी हुई और वो कोई भी उस पर मुलविस नहीं पाया गया, बल्कि मैं उनके किरदार का बहुत मशकूर हूँ। तो सवाल एक ये है कि क्या आप लोग अपनी जो ये इंक्वायरी है ये FIA को भेजेंगे? क्या इसमें आप मिफ्ता इस्माइल साहब को भी शामिल करना चाहेंगे? क्या आपके अपने स्टेट बैंक्स के वो रेलिवेंट इदारे जिनको उस वक्त चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था, क्या उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा? क्या इसमें ये एंगल भी देखा जाएगा, क्योंकि अभी आपने बहुत पोलाइटली ये बोल दिया कि $100 अरब ग्रॉस इनकम है, हो सकता है वो एंड तक पहुंचे और सिर्फ $1 अरब रुपए ही रह जाए। तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि जो बैंकों ने पूरी मईशत को, मुल्क को, ट्रेडर्स को इन्फ्लेशन की सूरत में पूरी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया, तो क्या उस पर कोई सिर्फ ये एक एक्शन लिया जाएगा कि उनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल कॉस्ट काट के एंड में उनको एक छोटी सी रकम जो है वो उनको थमा दी जाए कि ये आप मुल्क के हवाले कर दीजिए? शुक्रिया। जी असगर अजीम, GTV न्यूज। सर आपने बताया कि आपके पास 2 ही कंडीशन है, एक इंटर बैंक और दूसरा ओपन मार्केट। अब ओपन मार्केट में अगर कोई शख्स अपने बच्चे की फीस भेजता है कहीं, तो रेट चलते हुए उस वक्त 310 रुपए और बैंक उसको ले रहा है 319 रुपए 50 पैसे, ठीक है ना? नहीं, मैं पाउंड की बात कर रहा हूँ। तो दूसरा सवाल ये है मेरा कि एक जो करेंसी डीलर्स हैं उन्होंने एक पेशकश की है, ये ऑफर समझ लें कि जो LC का इश्यूज है 50,000 तक के लिए वो कहते हैं कि जिम्मेदारी हमें दे दें, अगर हमें नुकसान होता है तो हम ये भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तीसरा, आपने जो ब्रेकअप दिया है अदायगियों का, उसमें तो 3 बिलियन अब अगले चंद माह में अदा करने हैं, तो फिर डिफॉल्ट का खतरा कहाँ तक है या नहीं है? जी जी सबसे पहले एक्सपोर्ट्स की बात है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर यकीनन कुछ इस वक्त जो है वो इसका मनफी असरात आए हैं, कुछ उसमें डिक्रीज आई और वो उसकी रीजन जो है वो एक तो देखें, एक तो जो है वो एक्सपेक्टेड था उसमें, क्योंकि जब आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं
जिन कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट्स करते हैं वहां पे इन्फ्लेशन हाई होगा और वहां के प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसका यकीनन जो है वो हमारी मार्केट के ऊपर भी फर्क आएगा, क्योंकि वहां पे अगर बिजनेसेस जो है वो भी अफेक्ट हो रहे हैं और साथ में इंडिविजुअल्स का इनकम लेवल जो है वो भी अफेक्ट हो रहे हैं और महंगाई भी ज्यादा है। तो एक तो नेचुरल उसका है, दूसरा जो है वो हमारे डोमेस्टिक जो है वो इश्यूज हैं उनका भी उसके ऊपर जो है वो असरात मुरतब यकीनन हो रहे हैं। तो ये दोनों साइडों से है। हमने जो इसके ऊपर जो अपने साइड की चीजें हैं वो जाहिर है कि हम उसके ऊपर कर रहे हैं। हमने अभी आपने देखा होगा कि जो इम्पोर्ट्स के लिए हमने एक्सपोर्टर्स की प्रायोरिटी जो है वो बहुत ऊपर रखी है, ताकि एक्सपोर्टर्स जो है वो अपना जो रॉ मटेरियल है और दूसरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो इंपोर्ट की वो मीट करें और उसके नतीजे में वो अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकें और एक्सपोर्ट कर सकें, तो उनको हम फैसिलिटेट कर सकें। मैं ये भी बता दूं कि इस सिलसिले में हमने रिसेंटली जो है वो एक्सपोर्टर्स को जो पहले हमने दिया हुआ था कि 10% जो है वो उनका एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है वो अपने स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट में रख सकते हैं। तो पहले उनके जो में गवर्नर स्टेट बैंक मौसी का ऐलान कर रहे थे, जिसके बाद वो इस वक्त सवालात के जवाब दे रहे हैं।